الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین سی وقار گرامی قدر، میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے تو یہ عاجز دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں اس تقریب کو قبول فرمائے، اور ہمارے بھائی مولانا محمد مغیرہ صاحب نے جو محنت فرمائی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں اس محنت کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدی بن کے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ بدلے میں ملے گا کیا؟ آسان سی بات ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، طلباء کا مجمع ہے، تو مجھے بات سمجھانے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی۔ بدلے میں اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، میں اللہ اس سے پیار کروں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا، محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی یہ ہمارے ایمان کا معیار ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتا ہے، اور دم بھرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہی تو ایمان ہے۔ دم بھرنا بھی چاہیے اس لیے کہ یہی تو ایمان ہے، قرآن کا یہی تقاضا ہے، خدا کی یہی منشا ہے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اگر اولاد، والدین، عزیز و اقارب، بہن بھائی، رشتہ دار، مال جس کو ہم کماتے ہیں، تجارت جس کے ضائع ہونے کا ہمیں اندیشہ ہوتا ہے، وہ گھر جن سے ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، بڑی اپنائیت کے ساتھ بناتے ہیں، اگر وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے اللہ اور اس کے رسول سے، تو اللہ فرماتے ہیں فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، پھر میرا عذاب اترنے والا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا قرآن کا حکم ہے اور خدا کی منشا ہے، اور ہمیں محبت کا دم بھی بھرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے، محبت کا دعویٰ کرنا اتباع کے بغیر فضول ہے۔ محبت کا دعویٰ کرنا اتباع کے بغیر فضول ہے۔ اگر ہم سچے معنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں
تو پھر اس دعویٰ کو ہمیں سچ ثابت کرنا ہوگا اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے، اپنی تجارت کے ذریعے، اپنے رہن سہن کے ذریعے، اپنی معیشت کے ذریعے، اپنے معاشرت کے ذریعے، اپنے چہرے مہرے کے ذریعے، اپنے بدن کے ذریعے، اپنے لباس کے ذریعے۔ پھر ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے معنوں میں پیار کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم دائمی محبت کرتے ہیں تو پھر دائمی محبت کے دعوے کے لیے دائمی اتباع کرنی پڑے گی، ہمیشہ کی پیروی کرنی پڑے گی۔ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر دنیا والوں کو بتانا ہوگا کہ ہمیں اپنے پیغمبر سے پیار ہے۔ سورت کو اپنا کر دنیا والوں کو پیغام دینا ہوگا کہ ہمیں اپنے پیغمبر سے پیار ہے۔ حضور کی معیشت اور معاشرت کو اپنا کر دنیا والوں کو پیغام دینا ہوگا کہ ہمیں اپنے پیغمبر سے پیار ہے۔ یہود و نصارہ کے گیٹ اپ کو ترک کر کے نبوی سانچے پہ ڈھل کر دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہمیں اپنے پیغمبر سے پیار ہے۔ رسوم و رواج کو چھوڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر چل کر دکھانا ہوگا کہ ہمیں اپنے پیغمبر سے پیار ہے۔ آج ایک نعرہ لگایا جاتا ہے اور وہ نعرہ آپ بھی لگاتے ہوں گے، میں بھی لگاتا ہوں، اور وہ نعرہ ہمارے دل کی آواز ہے۔ اور وہ نعرہ کیا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ بڑا خوبصورت نعرہ ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اب آپ سمجھدار ہیں، اب آپ مجھے بتائیے کہ زندگی پہلے ہوتی ہے یا موت پہلے ہوتی ہے؟ زندگی پہلے ہوتی ہے، موت بعد میں آتی ہے۔ جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا کیا ہماری سیرت بھی پیغمبر کی سیرت جیسی ہے؟ کیا ہماری صورت بھی پیغمبر کی صورت جیسی ہے؟ کیا ہم نبی سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں؟ پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا۔ اور یاد رکھیے، میں بڑے دعویٰ کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں، جس وقت ہم اپنی زندگی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزاریں گے، غلامی میں گزاریں گے، تو پھر اللہ موت بھی غلامی میں عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ موت بھی غلامی میں عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث سے مبارکہ ہے، وہ حدیث مشہور حدیث ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسا پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ بڑی صاف صاف سی بات ہے۔ اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس حدیث کا تعلق صرف نماز کے ساتھ ہے تو پھر ہم نے بات پوری نہیں سمجھی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسا کہ مجھے دیکھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو آئیڈیل بنایا ہے، اسوہ حسنہ بنایا ہے، بہترین نمونہ بنایا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ تم نماز ویسے پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، تبلیغ ویسے کرو جیسا کہ مجھے تبلیغ کرتے ہوئے دیکھو، جہاد ویسا کرو جیسا کہ مجھے جہاد کرتے ہوئے دیکھو۔ تمہارا ایک ایک عمل ویسا ہونا چاہیے جیسے میں نے کیا ہے، جیسے میں نے صدقہ دیا ویسے تمہیں دینا ہوگا، جیسے میں نے نمازیں ادا کی ویسے تمہیں ادا کرنی ہوگی، جیسے میں نے حج کا فریضہ اور عمرہ ادا کیا ویسے تمہیں کرنا ہوگا، جیسے میں نے اخلاق حسنہ اپنائے ویسے تمہیں اپنانے پڑیں گے، جیسا میں نے چہرہ بنایا ویسا چہرہ بنانا پڑے گا، جیسا میں نے لباس پہنا ویسے تمہیں لباس اپنانا پڑے گا، جیسی رفتار میری ویسی رفتار آپ کی، جیسی گفتار میری ویسی گفتار آپ کی، جیسی چال میری ویسی چال آپ کی، جیسے انداز میرا ویسے انداز آپ کا، جیسے اخلاق میرے ویسے اخلاق آپ کے۔ ہاں ایک ایک عمل کو فالو کرنا ہوگا، ایک ایک طریقے کو کاپی کرنا ہوگا، پھر صحیح معنوں میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
اب آج کے معاشرے کا المیہ یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ آج ہم اگر ٹیلر ہمارے کپڑوں کی پیمائش میں 1 انچ کا فرق رکھ دے وہ قبول نہیں ہے، باسکٹ میں 1 انچ کا فرق آ جائے وہ قبول نہیں ہے۔ اگر آج ہم کسی شخص کو دیکھیں اس نے کپڑے الٹے پہن لیے ہیں تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تمسخر۔ آج اگر ہم کسی کو دیکھیں اس نے ٹوپی الٹی پہن لی ہے تو مذاق کا نشانہ بنتا ہے وہ شخص۔ اگر کسی کو دیکھیں کہ اس نے اخبار الٹی پکڑ رکھی ہے تو وہ مذاق کا نشانہ بن جاتا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ جس ذات کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، ہماری زندگی حضور کی زندگی سے ہٹی ہوئی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کبھی ہم نے سوچا کہ پیدائش سے لے کر موت تک، بچپن سے لے کر بچپن تک، جلوت سے لے کر خلوت تک، انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، معیشت سے لے کر معاشرت تک، معاملات لین دین سے لے کر شادی بیاہ اور غمی تک ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے میں دعوت فکر دینے لگا ہوں، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم سنتوں کو پس پش ڈال کے، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتوں سے بغاوت کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو پس پش ڈال کر کل حوض کوثر پہ حضور کا سامنا کیسے کریں گے، ہمیں یہ سوچنا ہوگا۔ ایک عربی کا شعر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نشست میں اگر وہ میں سمجھا دوں تو میرا آنا کافی ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم وہ بڑی کثرت سے اس کو اپنے بیانات میں فرماتے ہیں۔ عربی شاعر نے کہا ہے توصف رسولہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع۔ راستہ بنا دیں حضرت شیخ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عربی شاعر کا ایک شعر ہے توصف رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ھذا لعمری فی القیاس بدیع، یہ کس قدر عجیب بات ہے، بڑی انہونی سی بات ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر آپ کی محبت سچی ہے تو حضور کی پیروی کرو، حضور کی فرما برداری کرو۔ کیوں؟ آگے وہ اصول یہ بیان کرتا ہے ان المحب لمن یحب مطیع، کہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا پیروکار ہوتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن ہمارے اعمال پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مہر دیکھی جائے گی کہ مہر لگی ہوئی ہے یا نہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا شہروں کے اندر کہ جو گوشت سپلائی کرنے والی گاڑیاں ہوتی ہیں باقاعدہ ایک ادارہ اس کو چیک کرتا ہے کہ یہ سلاٹر ہاؤس سے اپروڈ ہیں یا نہیں ہے، اگر نہ ہو تو انہیں اجازت نہیں ہوتی آگے جانے کی۔
تو اسی طرح کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ جانے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے سے پہلے ہمارے اعمال کو دیکھا جائے گا، کردار کو دیکھا جائے گا، افعال کو دیکھا جائے گا، ہماری تہذیب، تمدن، ثقافت، کلچر، سب چیزوں کو دیکھا جائے گا، اور ہمارے اعمال پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنے والی سنت کی مہر کو دیکھا جائے گا۔ اگر سنت کی مہر ہوگی تو آگے جانے دیا جائے گا، وگرنہ دھتکار دیا جائے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ منظر دیکھیں گے تڑپ کر کہیں گے کہ یہ میرا امتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ اللہ کے رسول یہ ہے آپ کا امتی، لیکن آپ کے جانے کے بعد اس نے آپ کے دین کا مذاق اڑایا تھا، آپ کی سنتوں سے اس نے بغاوت کی تھی، آپ کے طریقوں کو اس نے مسخ کیا تھا، آپ کی سنتوں کے اوپر اس نے چھریاں چلائی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مکمل دین چھوڑ کے گئے ہیں۔ فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ان تمسکتم بہما، تم گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دو چیزوں کو تھام لو۔ وہ کون کون سی چیزیں؟ کتاب اللہ و سنتی، فرمایا ایک قرآن مجید ہے اور دوسرا میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنانا باعث اجر و ثواب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس وقت فتنوں کا دورہ ہوگا، جس وقت یہود و نصارہ کی طرف سے سازشوں کے جال بنے جا رہے ہوں گے، جس وقت فحاشی عریانی اور بے حیائی کے سیلاب امٹ آئیں گے، فرمایا کہ اس وقت جو میرے ایک طریقے کو مضبوطی سے پکڑے گا اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آج وہ دور ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کشتی نوح کی مانند ہے۔ جس وقت نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا، عذاب آیا، قرآن یہ کہتا ہے قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر، ہر طرف سے پانی ہی پانی، پانی کے چشمے ابلنے لگے، حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، تندوروں سے آگ کی بجائے پانی کے چشمے پھوٹنے لگے۔ تو نجات اسی کو ملی جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا۔ آج فحاشی کے دور میں، عریانی کے دور میں، آج ان فتنوں کے دور کے اندر بھی نجات اسے ملنے والی ہے جو حضور کی سنت کی کشتی میں سوار ہو۔ آج ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقوں کو اپنانا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ویسے چلنا ہوگا جیسے صحابہ کرام نے چل کے دکھایا ہے۔ ہمارے لیے صحابہ کرام معیار حق ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے تو جو باہر سے آیا کرتا تھا وہ آ کر یہ سوال کرتا من منکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ اس کی وجہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام پہ عکس تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کامل پیروی کرنے والے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور کا رنگ صحابہ کرام کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ جو آتا وہ دیکھتا کہ ان کا مزاج ایک، انداز ایک، چلنا ایک، بیٹھک ایک، ان کا لباس ایک، داڑھی ایک، امامہ ایک، لباس ہر چیز ایک، تو وہ آ کے سوال کرتا من منکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے مکہ سے مدینہ منورہ میں، اور مدینہ کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہونے والے ہیں، تو وہ قباء کے مقام پر استقبال کرنے کے لیے تشریف لائے۔ دور سے دیکھا، میں بات کو بڑا اختصار کے ساتھ پیش کرنے لگا ہوں، تو دو مسافر آ رہے تھے اور ان کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ دونوں کا چہرہ مورا بھی ایک، دونوں کا لباس بھی ایک، دونوں کا انداز بھی ایک، دونوں کی چال بھی ایک، رفتار بھی ایک، کردار بھی ایک، معاملات بھی ایک، اور دونوں ایک
جیسے نظر آ رہے تھے، داڑیاں بھی، امامہ بھی، ہر چیز ایک ایک ادا دونوں کی ایک ہی جیسی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پہچان نہیں سکے جناب سیدنا صدیق اکبر کو، پہلے بڑھ کر وہ مصافحہ کرنے لگے۔ لیکن جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، کرنیں میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار انور پہ پڑتی ہیں، تو جناب سیدنا صدیق اکبر چادر تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ غلام کون ہے اور سردار کون ہے، پھر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اصل کون ہے، نقل کون ہے، پھر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کون ہے اور صدیق اکبر کون ہے، پھر جا کر لوگوں کو معلوم۔ یہ تو بات تھی کہ صورت ایک جیسی، لوگ پہچان نہیں سکے، اور سیرت کتنی ایک دوسرے سے ملنے والی تھی۔ اب حدیث مبارکہ کی طرف چلیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس وقت ابتدائی وحی نازل ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے۔ جس وقت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان، تو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور چند جملے کہے۔ علماء تشریف فرمائے وہ جملے کیا تھے؟ فرمایا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں، وتحمل الکلہ، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدومہ، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وتقر الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اب یہ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، یہ حضور کی سیرت ہے۔ اب ایک دوسرا منظر بھی دیکھیے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک کافر ملتا ہے، اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ کافروں نے میرے اوپر یہ زمین تنگ کر دی ہے، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ اب اسے وہ الفاظ معلوم نہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے کن الفاظ کے ساتھ حضور کو تسلی دی اور حضور کی سیرت کو بیان کیا، حضور کی صفات عالیہ کو بیان کیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ اب وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی صفات بیان کرتا ہے۔ تاریخ عالم ہمیں یہ بتاتی ہے صفات وہی تھی جو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور کی بیان فرمائی۔ فرمایا آپ کو جانے نہیں دیں گے، انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، سچ بولتے ہیں، وتحمل الکلہ، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدومہ، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وتقر الضیف، مہمان نواز ہے، وتعین علی نوائب الحق، ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ تو دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، کامل پیروی، نتیجہ کیا ملا کہ اللہ نے صورت بھی پیغمبر جیسی بنا دی، سیرت بھی پیغمبر جیسی بنا دی۔ تو آج کی نشست میں یہی پیغام دے کے میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ محبت کرنے والا حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے مذہبی سکالر مفتی محمد عمر فاروقی صاحب، دامت برکاتہ